علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری ساری توجہ ظاہر پر ہوتی ہے۔ اچھا کپڑا ہو، قیمتی کپڑا ہو، اچھا پیزار ہو، ساری کی ساری محنت ظاہر پر ہو رہی ہے۔ باطن کی صفائی کی محنت بالکل مفقود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لیکن قرآن نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ باطن کی صفائی کا اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر کمی برداشت نہیں ہے۔ ظاہری بدن پر کپڑا سستا ہو چل جائے گا، میلا ہو پاک ہونا چاہیے، کام چل جائے گا۔ لیکن اگر سینے کے اندر جو دل اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر بندے کے دل پر میری نظر ہوتی ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دلوں کے راز اور بھید جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جیسے ظاہر کی صفائی کرتے ہو، باطن کی صفائی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ظاہر جسم بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی باطنی طور پر، روحانی طور پر دل بھی بیمار ہو جایا کرتا ہے۔ دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے ظاہری جسم بیمار ہو جاتا ہے، ایسے باطنی طور پر روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اور جب باطنی طور پر دل بیمار ہوتا ہے نا، تو اس دل میں کون سی جگہ آ جاتی ہے، کس کی جگہ آ جاتی ہے، کون سی شے جو دل میں جگہ پکڑ جاتی ہے؟ وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، عجب کسے کہتے ہیں؟ خود پسندی۔ خود پسندی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہر بندہ اندر سے چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کو عجب کہتے ہیں، عجب۔ تو جب وہ دل بیمار ہو جاتا ہے نا، تو دل میں یہ ساری چیزیں درجہ بدرجہ جگہ پکڑتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے خاص کیا ہے نا، خاص، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بڑا خطرہ ہے کہ میری امت کے انسانوں میں شرک یہ کیسے دوڑے گا؟ آپ نے فرمایا یہ چمٹی کی رفتار سے بھی آہستہ ہوگا، جو چلتا چلا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی بڑے بڑے لوگ ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ شرکیہ کام کر رہے ہوں گے، شرکیہ کام ان کے اندر ہوں گے، انہیں پتہ تک بھی نہیں ہوگا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی بڑی زبردست مثال لکھی۔ آپ نے فرمایا کالی چمٹی ہے، پھر کالی رات ہے، پھر کالی چٹان ہے، اس چمٹی کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے اندر شرک اس سے بھی ہلکی رفتار کے اندر چلا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، انہیں پتہ تک بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ امام الانبیاء کی یہ ارشاد سنا نا، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے والی بات بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی پھر ہمارا کیا بنے گا، بچنے کی کیا صورت ہے؟ پھر آپ نے ایک دعا بتائی اور بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ پڑھتا رہے گا اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا، مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مولا تیری رحمت کی چھتری میں آنا چاہتا ہوں، مولا تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں شرک کروں، وَأَنَا عَالَمُ، اور حال یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے، مجھے پتہ ہے یہ شرک ہے، غفلت میں نہ کر بیٹھوں۔ مولا مجھے غفلت میں ڈلنے سے بھی بچانا۔ ایک تو وہ ہے نا کہ بندے کو پتہ نہیں ہے، ایک بالکل پتہ ہے یہ شرک ہے، لیکن جان بوجھ کے بندہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے۔
استغفرک، مولا میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، لما لا عالم، اس شرک سے جو مجھ سے سرزد ہو گیا لا علمی میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا، یہ دعا پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اسے کیا شرک سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری صفائی بھی ایک ہوتی ہے، ایک باطنی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اگر بندہ باطنی صفائی سے غفلت اختیار کر جاتا ہے تو دل قلب سقیم ہو جاتا ہے، سقیم سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس قلب سقیم کو قلب سلیم کیسے بنانا ہے؟ جس کی ڈیمانڈ عرش والے نے کی ہے کہ قلب سقیم نہیں ہونا چاہیے بلکہ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ کون سا دل ہونا چاہیے؟ قلب سلیم ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیمانڈ اللہ رب العزت نے اپنے ہر بندے سے کی ہے۔ میرا بندہ جو میں نے سینے میں دل دیا ہے نا، وہ سقیم نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سلیم ہونا چاہیے، سلیم ہونا چاہیے۔ فی قلبہ مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ تو دل کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ قرآن نے بڑے زبردست انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ ذرا اس قرآن کی آیت کو آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کام نہیں آئیں گے، سن لو، کام نہیں آئے گا تمہارا یہ مال جسے کمانے کے لیے نیندیں بھی قربان کر دیتے ہو، جسے قربانے کے لیے پارٹیاں بھی چھوڑ دیتے ہو۔ جی سیزن ہے، میں نہیں جا سکتا شادی پر، دکان پر کوئی نہیں ہے، قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مال حاصل کرنے کے لیے دنیاوی دوستیاں قربان کر دیتے ہیں، دنیاوی پارٹیاں قربان کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مال آنے کی امید ہو، مال آنے کی امید ہو، سب پیچھے رہ جاتے ہیں، پارٹیاں بھی، دوست بھی، یار بھی، سب کچھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کو بھولنا نہیں ہے، اس دن کو بھولنا نہیں ہے جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا، نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، اولاد کام آئے گی۔ آج اس اولاد کے لیے جائز اور ناجائز ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیٹے نے ڈیمانڈ کر دی ہے، بابا گاڑی لینی ہے، بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں، بابا موٹر سائیکل لینی ہے، بابا کے پاس پیسے نہیں ہیں، بابا ملازم ہے، مجبور ہو جاتا ہے بابا رشوت لینے پر، مجبور ہو جاتا ہے بابا غلط کام کرنے پر، صرف اپنے بچے کی ناجائز فرمائش کو پورا کرتے ہوئے مالک کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب حقیقت ہے، یہ سب حقیقت ہے، یہ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس کو۔ یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہے جو انہونی باتیں ہوں کہ میں آپ کو کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، بیوی بھی کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن نے سارے رشتے ذکر کیے، باپ، بیٹا، اولاد، بیوی، دوست، احباب، جن کے لیے آج ہم نے اللہ کو پس پش ڈالا ہوا ہے، دوست کے لیے، بیوی کے لیے، سب کے لیے ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ وہی بات میں نے جو بات بتائی نا کہ ایک ہوتا ہے قلب سقیم اور ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ اللہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کس کی؟ قلب سلیم کی۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کام نہیں آئے گا مال اور اولاد۔ کیا کام آئے گا مولا وہ بتا۔ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو کیا لے کر آئے گا؟ قلب سلیم جو لے کر آئے گا، قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہی اس کے کام آئے گا۔ اس لیے میرے محترم ایک چیز یہ یاد رکھنا، انسان ہے، ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، سب چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندوں کو کس لیے بنایا ہے؟ صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، دنیا کمانا چاہتے ہو نا، جاؤ، اللہ نے فرمایا
ایک بندہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے جائز طریقے سے، اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی حد نہیں مقرر نہیں کی ہے. کوئی ارب پتی بننا چاہتا ہے تو بنے، کوئی کھرب پتی بننا چاہتا ہے تو بنے، ساری دنیا کو اپنے نام کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میری طرف سے کوئی روک تھام نہیں ہے. پر میری ایک شرط ہے. میری کیا ہے؟ ایک شرط ہے. یہ یاد رکھنا، یہ مال سانپ ہے. یہ مال کیا ہے؟ سانپ ہے. پھر کبھی اس سانپ کو بھی دیکھنا، جب سپیرا اسے پکڑتا ہے تو ایک منتر پڑتا ہے. منتر کے بغیر سپیرا سانپ کو نہیں پکڑ سکتا. پکڑ سکتا ہے؟ سانپ پکڑتے ہوئے منتر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ وہ منتر پڑتا ہے تب وہ سانپ سے بچ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا مال کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا منتر بھی سیکھ لو. اس کیا سیکھو؟ منتر بھی سیکھ لو. اگر اس مال کا منتر نہ سیکھا تو وہ سانپ کی طرح تمہیں ڈھنس دے گا. نہ دنیا رہے گی اور نہ آخرت رہے گی، نہ اللہ، پھر کچھ بھی نہیں. پھر تو کھلا ملے گا بندے کو، پھر اللہ نہیں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا بس اس کا منتر سیکھ لو. منتر جیسے وہ سپیرا سانپ کو پکڑنے کا منتر سیکھ لیتا ہے، منتر پڑتا ہے تو سانپ اس کے کیا ہو جاتا ہے؟ تابع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اس مال کو تابع کرنا چاہتے ہو، اس حلال مال کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک منتر سیکھ لو. اگر وہ منتر نہیں نہ آئے گا تو مال کمانے سے پہلے، مال آنے سے پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے. پھر اگر منتر نہیں آئے گا تو پھر نماز فجر کی چلی جائے گی، پھر آہستہ آہستہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پھر زکوٰۃ چلی جائے گی، پھر رہدگی چلی جائے گی. جی پھر اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شمار کر دو گے. بڑے لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھنا ہے، پھر دھارے دار لباس پہن کے سونا ہے، صبح 12 بجے اٹھنا ہے. جی پھر کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی رہب دلی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی صدقات و خیرات نہیں ہے. جب منتر کیوں نہیں ہے؟ منتر جو نہیں سیکھا. اللہ نے فرمایا لا بأس بالغنا، مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مالدار بن جاؤ. جی للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک کون ہے؟ خزانوں کا مالک تو اللہ نے فرمایا میں ہوں. اللہ نے فرمایا ساری دنیا قیامت کی صبح تک میرے خزانوں سے کھاتی رہے. میرے خزانوں میں تو اتنا فرق بھی نہیں آتا جتنا ایک بندہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کے باہر نکالتا ہے، اس سوئی کے ساتھ جو پانی لگا ہوتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. للہ خزائن السماوات والارض. تو وہ منتر کیا ہے؟ وہ منتر اللہ نے بتایا لا بأس بالغنا لمن اتقى الله عز وجل. بس وہ اللہ سے ڈرنا ہے. وہ منتر کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. جب تم اللہ سے ڈرو گے نا، مسجد کے اندر بھی تم آؤ گے تو تمہارے اندر خوف ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈر ہوگا تو اس کی علامت کیا ہے؟ پھر باہر نکل کر بھی گالیاں نہیں دو گے، پھر باہر نکل کر بھی جھگڑے نہیں کرو گے، پھر باہر نکل کر بھی جائیدادوں پر قبضے نہیں کرو گے. خوف جو ہوگا. پھر مال کی کیا حیثیت؟ مال تمہیں ڈھنس سکتا ہے؟ پھر نہیں. جس انسان کے دل میں یہ منتر اللہ کے خوف والا آ گیا، پھر کوئی حیثیت نہیں ہے مال کی. 10 روپے ہوں کہ 10 ارب روپے ہوں، پھر مال کی کیا حیثیت ہے؟ جب بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا ہوتا ہے. جب یہ منتر نہیں نہ ہوتا تو پھر ہر وقت اس منتر کی جگہ میں مال کا خوف ہوتا ہے. جی مال کا خوف ہوتا ہے. بینک بیلنس چیک کر رہا ہوتا ہے، کتنا گیا، کتنا آئے گا، کتنا کہاں سے آئے گا. کسی کو بس اسی خوف میں سوئے گا اور اسی خوف میں اٹھے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قلب سکین کو قلب سلیم بنا لو. مولا تو کیسے بنے گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچی مجلسوں میں بیٹھا کرو، سچی مجلسوں میں بیٹھا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. ظاہر بات ہے سچ ہوتا بڑا کڑوا ہے، لیکن ہوتا ہیرے کی طرح چمکدار ہوتا ہے. ہوتا تو کڑوا ہے لیکن ہیرے کی طرح چمکدار ہوتا ہے، جس کے اندر کبھی کوئی خراش بھی نہیں آ سکتی ہے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جس نے اس کڑوے پن کو حلق سے نیچے اتار دیا اس کے دل میں تقویٰ آئے گا. اور تقویٰ اللہ نے کیا فرمایا؟ سچے لوگوں کے ساتھ. اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو سچ کہیں. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو جو سچ کہیں، جو تمہیں دھوکے میں، فریب میں، ملمہ سازیوں میں ڈال کر میرے مجھ سے دور کرے اور خود کو دنیا سمیٹنے کے چکروں میں ہوئیں. اللہ نے فرمایا ان سے بچ جایا کرو، ان سے بچ جایا کرو. ان کا تو کام ہے دنیا سمیٹنا، ان کا تو پیٹ کا مسئلہ ہے. تم تو عقل مند ہو، تم تو سوچو نا، تم تو
ڈاکٹر ہو، تم تو حکیم ہو، تم تو انجینئر ہو، تم تو سوچو نا، ایک ملا قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے جی، اس کا تو دنیا کا مسئلہ ہے، تم تو اللہ کے بندے سوچو، آگے سے کہتے ہو سبحان اللہ، تمہاری عقل پر بھی اللہ کہتا ہے توف ہے، تم تو سوچو کم از کم، تم تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو، تم تو اپنے آپ کو عقلمند کہتے ہو، تم تو کہو نا مولانا اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت، یہ قرآن میں کوئی حدیث میں، کم از کم تم تو آگے کھڑے ہو کر سوال کرو نا، تم جو سبحان اللہ کہو گے، اسے داد دو گے، تو پھر وہ تمہیں اپنے جال سے باہر کبھی نہیں جانے دے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی کے جال میں آؤ گے، ہماری رحمت کی چادر سے تم چلے جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام برحمتک۔